تو منکرین معراج کئی سوال اٹھاتے ہیں جن کا میں کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود آج بھی کچھ سوال میرے سامنے رکھے گئے، تو کوشش کروں گا کہ ان کے جواب دے کر پھر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا تو معراج کیوں ہوئی؟ لیکن قربان جائیں، رب فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو معراج کرائے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج ممکن ہے تو کیوں نہیں ممکن بھائی؟ معراج ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح جبریل امین کا اترنا حق ہے اس عالم میں اور شکل صورت کے لے کر آنا ممکن ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں سے عروج فرما کر دربار رب العزت میں پہنچنا بھی حق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اب سوال معراج کب ہوا؟ تو عزیزان گرامی، اعلان نبوت سے 11ویں سال مختلف اقوال ہیں، لیکن جو معتبر کتابوں کے اندر ہے وہ 11ویں سال اعلان نبوت کے بعد 11ویں سال حضور نے معراج کیا۔ معراج شریف کہاں سے شروع ہوا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں سے مسجد حرام آ کر اسراحت فرمائی۔ اسرا بعبدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج شریف رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس معراج کی صورت میں بلایا اور اپنا دیدار بھی کرایا، انعامات سے بھی نوازا۔ معراج رات کو کیوں ہوا؟ اب یہ سوال بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ معراج تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن معراج رات کو ہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، مذہبی کاموں کا دار و مدار غیب پر ہے۔ جس طرح اللہ غیب ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ غیب ہے مگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح مذہبی کاموں کا دار و مدار بھی غیب پر ہے۔ بغیر دیکھے یقین کرنا ہی کمال ہے۔ اگر دن کو معراج ہوتا تو سب کو یقین آ جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل میں مابہ الامتیاز کیا رہتا اگر دن کو معراج ہوتا؟ تو اسی وجہ سے یہ